اے اللہ، اگر صلاح الدین ایوبی تیرے دین کے کام کا نہیں، اس سے سلطنت چھین لے مگر اسلام کو سربلند رکھ۔ 7,000 شہیدوں کا خون رائگاں نہیں گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو منظم کیا، مسلمانوں کے دلوں میں ایمان، صبر اور جہاد کی روح پھونک دی۔ انہوں نے سب سے پہلے امت کے اندرونی اختلاف ختم کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تقسیم شدہ امت کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سبیلیوں کی طاقتیں جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ مگر قابل حیرت بات یہ تھی کہ جس شخص کے سامنے 7,000 مسلمانوں کا خون تھا، فتح کے بعد بھی انتقام نہیں لیا۔ پیارے دوستو، جب بیت المقدس فتح ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دشمنوں کو مان دی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام تلوار نہیں، عدل اور رحم کا دین ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں دنیا نے مان لیا کہ صلاح الدین ایوبی ایک فتح نہیں بلکہ ایک عظیم انسان، عادل رہنما اور سچا مسلمان ہے۔ پیارے دوستو، جب 7,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم کردار تاریخ اسلام میں کچھ لمحات ایسے بھی ہیں جو دل کو لرزا دیتے ہیں اور آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لمحہ وہ تھا جب دشمن کے ظلم و جبر کے نتیجے میں 7,000 مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ وہ دور تھا جب عالم اسلام انتشار میں تھا، کمزور تھا اور سازشوں کی لپیٹ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اندھیرے میں ایک ایسا مرد مجاہد کو پیدا کیا جس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر پہنچی کہ دشمن نے عہد توڑ دیا ہے، مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کیا ہے، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو قتل کیا گیا ہے اور 7,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ خبر خنجر کی طرح ان کے دل میں اتر گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے بلکہ عزم اور غیرت کے۔ انہوں نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، اگر مسلمانوں کے خون کا حساب نہ لیا گیا تو قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا ایک فیصلہ کن موڑ بن گیا تھا۔ انہوں نے آرام چھوڑ دیا، سکون چھوڑ دیا اور اپنی پوری زندگی اسلام کی عزت اور عظمت کی دفاع کے لیے وقف کر دی۔ وہ راتوں کو اٹھتے اور اللہ کی۔ پیارے دوستو، 7,000 مسلمانوں کی شہادت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں مگر مغلوب نہیں۔ ظلم وقتی ہوتا ہے، حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور ایمان کے ساتھ کھڑا ہونے والا شخص کبھی ہارتا نہیں۔ پیارے دوستو، آج بھی جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو دل میں درد بھی ہوتا ہے اور فخر بھی۔ یہ ہماری تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے شہدائے کے خون کی شہادت، جنہوں نے شہداء کے خون کی لاج رکھی اور اسلام کو سر بلند کیا۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تاریخ کے صفحات میں ایک دن ایسا بھی آیا جب 7,000 مسلمان بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ خاموش ہو گئے، آنکھیں نم ہو گئیں اور دل اللہ کے حضور جھک گیا۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر ان شہداء کی خون کا حساب نہ لیا تو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا۔ یہ 7,000 لاشیں نہیں تھیں، یہ امت مسلم کی غیرت کو جگانے والی صدمہ تھا۔ اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے عہد کیا، نہ سکون
نہ آرام، جب تک اسلام کو عزت واپس نہ دلاؤں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتے اور دعا کرتے، اے اللہ اگر صلاح الدین ایوبی تیرے دین کے کام کا نہیں تو اس سے حکومت چھین لے، مگر اسلام کو سر بلند کر دے۔ کچھ وہ وقت آیا جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور بیت المقدس آزاد ہوا، مگر سنو، جب جس شخص کے سامنے 7,000 مسلمانوں کا خون تھا اس نے بدلہ نہیں لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اسلام تلوار نہیں، عدل اور رحم کا دین ہے۔ یہی ہے 7,000 شہداء کے خون کی لاج، اور یہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ظلم وقتی ہوتا ہے، حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔